آج کی ویڈیو انتہائی دکھی اور افسوسناک سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ۔ پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی سے ڈیفینیٹلی سفارتی تعلقات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں سویڈن سفارت خانے بند ہونے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ مزید تفصیلات اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں ہوں آپ کا میزبان عمران اصغر۔ دوستو، دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سمیت دنیا کے 2 ارب سے زائد مسلمان اس وقت دکھی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ عید کے روز اسٹاک ہوم میں اسٹاک ہوم پولیس نے باضابطہ طور پر قرآن کریم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ نماز عید کے بعد اسٹاک ہوم کی جامع مسجد کے باہر پیش آیا۔ قرآن کریم کی بے حرمتی پولیس کی سربراہی میں کی گئی، یعنی کہ اس نوجوان کو، اس بدبخت شخص کو پولیس کی سیکیورٹی میں یہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اسے نام دیا گیا فریڈم آف ایکسپریشن کا۔ لعنت ہے ایسی فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو اسلام کے ساتھ جڑی تمام الہامی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ کر سکے۔ دوستو، یہ واقعہ ہوتے ہی پوری امت مسلمان میں ایک احتجاج کی لہر دوڑی۔ نہ صرف سعودیہ، پاکستان، افغانستان، ایران، تمام مسلم ممالک، تقریباً 56 اسلامی ممالک جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ مختلف قسم کے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسلام آباد میں سویڈن ایمبیسی F6 میں واقع، وہاں پر جماعت اسلامی کا ایک بڑا اجتماع جمع ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ سویڈن کے سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس مسئلے کا حل ہو سکے گا؟ اور دوسری جانب سویڈن ایمبیسی اسلام آباد نے اس سارے واقعے سے خود کو لاتعلق کیا ہے۔ یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، کیسی منافقت ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کی اجازت سے اتنا بڑا سانحہ ہو جائے اور آپ اس کو خود سے علیحدہ کر دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اسلام آباد میں قائم سویڈن ایمبیسی کا جو موقف ہے وہ اس سارے واقعے کے سامنے بعد میں جو سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سکرین پہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، دوسری جانب میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ دوستو، پاکستان میں سویڈن ایمبیسی کی جانب سے سویڈن ان پاکستان کہ جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر ٹویٹ کی گئی، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ باقاعدہ طور پر یہ پوسٹ لوڈ کی گئی۔ اس پوسٹ میں سویڈن حکام کا کہنا ہے the Swedish government strongly rejects the Islamophobic and committed by individuals in Sweden. This act is no way reflects the opinion of the Swedish government. تو دوستو، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت کہ ایک جانب سویڈن باضابطہ طور پر اس کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے، دوسری جانب سویڈش اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ان کا اس ایکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سویڈش اتھارٹی اسلامک فوبیا جو باضابطہ طور پر ایک کنسپٹ ہے اس سے خود کو علیحدہ کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا، اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو سویڈن یا سویڈش اتھارٹیز خود کو اپنے آپ کو اس واقعے سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، یہ احتجاج کا پیمانہ مزید بڑھے گا۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے بعد دیگر مذہبی تنظیموں نے بھی باضابطہ طور پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور گھیراؤ کیا جائے گا سویڈن ایمبیسی اسلام آباد کا۔ دوستو، ایک جانب تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت مسلمہ کو دکھی کر رکھا ہے۔ دوسری جانب اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کے بعد سفارتی تعلقات کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سویڈن ایمبیسی آل جو ویزا سیکشن ہے، مائیگریشن سیکشن بند ہے۔ فیبروری سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ویزا دینا تو دور کی بات، ہمارے تمام کیسز کو اٹھا کے ایتھوپیا کی جانب پھینک دیا گیا، جبکہ دیگر VFS گلوبل کو اختیارات دے دیے گئے، لیکن پاکستان میں پاکستانیوں کو سویڈن کا ویزا ملنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اب یہ واقعہ جب پیش ہوا تو یاد رکھیں جو پہلے سویڈن ایمبیسی بند ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح کی ناپاک حرکت کی وجہ سے بند ہوئی تھی، اب دوبارہ یہ حرکت ہوئی۔ اور دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، یورپ اور دیگر تمام ممالک میں اسلام اور اسلام سے جڑی تمام الہامی کتاب کی توہین ہوتی رہی، جس سے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن نہ جانے یہ گورے کس مٹی کے بنے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ساری صورتحال
अल्टीमेटली वीजा सीकर्स को बहुत तंग करने जा रही है। एक तो आप याद रखें, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था, देश परदेश ने जोर दिया था कि हमारी फॉरेन एम्बेसी, दीगर इदारे कोशिश करें कि स्वीडन की एम्बेसी इस्लामाबाद में बहाल हो जाए, लेकिन अब ये दूसरा वाकया पेश आ गया कुछ ही महीनों के बाद। तो अब याद रखें, स्वीडन एम्बेसी के खुलने का जो मामला है वो अब मजीद तूल पकड़ेगा और हो सकता है, माहिरीन का यह कहना है कि पाकिस्तान में स्वीडन एम्बेसी मुस्तकिल तौर पर बंद होने जा रही है। ना सिर्फ दोस्तों ये है, इराक, अफगानिस्तान, शाम, ईरान, ये वो 4 ममालिक सामने आ चुके हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि स्वीडन का सफारती अमला फौरी तौर पर इन ममालिक को खैराबाद कह दे। ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी दोस्तों। याद रखें, जैसे जैसे एहतजाज का सिलसिला चलेगा, आप देखेंगे कि इस्लामी ममालिक में स्वीडन के सफारत खाने बंद होने जा रहे हैं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के बाद आने वाला रिएक्शन बहुत ही सख्त है। डेफिनेटली इसको संभालने की स्वीडन पूरी कोशिश करेगा और यह भी देखा जाएगा कि शायद इस नौजवान को, बदबख्त को पकड़ के सलाखों के पीछे फेंका जाए, लेकिन यह मसले का हल नहीं। स्वीडन या तमाम यूरोपीय ममालिक को इस मसले का प्रॉपर हल करना पड़ेगा। ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमेशा के लिए बैन करना पड़ेगा जिससे 2 अरब मुसलमानों के दिल जो है वो जख्मी हो। दोस्तों, एहतजाज का सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी आप देखेंगे कि बहुत से मुजाहरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब हमारे वीजा सीकर को क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा मुल्क जिस सरजमीन पे कुरान करीम की बेहुरमती हो, उस मुल्क में जाना छोड़ दे। यानी कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से गोरे या दीगर ममालिक जो बड़ी तंजीमें हैं, बड़े मुल्क हैं, वो फौरी तौर पे ऐसी चीज़ों का बाइकाट कर देते हैं जिससे इनके मजहब, थॉट्स या दीगर कल्चर के ऊपर कोई ना कोई नुक्स आ रहा हो। तो हमारा इतना बड़ा कुरान करीम और इसकी बेहुरमती, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल स्वीडन का बाइकाट कर दें। लेकिन फिर भी जो लोग स्वीडन जाना चाहते हैं, जाहिर बात है मजबूरी के तौर पर ही जाएंगे। जो सूरत हाल इस वक्त है हमारे मुल्क में, जो इकॉनमी की सूरत हाल है या तालीम की सूरत हाल है, लोग स्वीडन में जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि स्वीडन के बजाय किसी दीगर मुल्क में चले जाएं, इस मुल्क में ना जाएं, और कोशिश करें कि अपना प्रोटेस्ट हर सतह पर, बेशक इंडिविजुअल है, इस चीज को आप छोड़ दें कि आपकी आवाज कहां तक जाएगी। सिर्फ आपके ऊपर यह फर्ज है कि आप आवाज बुलंद करें। और इस सारी सूरत हाल पे स्वीडन को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी या मुसलमान जिंदा दिल कौम है, ये जज्बात रखते हैं, और इनके कुरान करीम या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी कोई आंच आएगी तो हम तमाम मुसलमान खड़े होकर आवाज़ें बुलंद एहतजाज करेंगे। दोस्तों, देश परदेश आइंदा आने वाले दिनों में इस नापाक हरकत के बाद सफारती ताल्लुकात पे पड़ने वाले असरात के ऊपर मजीद वीडियो भी बनाता रहेगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, अपने किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी हो, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। अपनी इमिग्रेशन, वीजा या देश परदेश के जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।